السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عجائب قرآن۔ اس پروگرام میں قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے چن کر عجیب چیزوں اور تعجب خیز اور حیرت انگیز واقعات کو، جن کا قرآن مجید میں مختصر تذکرہ ہے، شامل کیا گیا ہے، ان کی مناسب تفصیل اور توضیح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ان واقعات کے دامن میں جو عبرتیں اور نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں، ان سے آپ درس حاصل کر سکیں گے۔ محراب مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھیں، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ماجدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام مردوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خورد نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم کی محراب کے اندر یہ کرامات نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت بی بی مریم یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند کریم نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجزن تھی، اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے فرزند ملنے کی دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود اس کے کہ اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، اور وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کے اولاد کا پھل عطا فرماتا۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا، جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب جب حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے تو اس مریم کے پاس رزق پاتے۔ آپ نے کہا کہ اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ بولیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اسی جگہ حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کہا کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے انہیں آواز دی، اور وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سناتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والے ہوں گے، اور نبی اور صالحین میں سے ہوں گے۔ السلام علیکم۔